اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من انعم اللہ نعمتا فإن اللہ يحب ان يرى اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ اگر کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس بندے پر نظر آنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو آپ کے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے، آپ کے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، آپ کا جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس قرآن مجید رسول اللہ کی ذات نے اس سے منع نہیں کیا، یاد رکھیے۔ لیکن اگر اسی دولت کو آپ ایسی جگہ پر استعمال کریں گے جو آپ کے دین کے خلاف ہے، جو آپ کے وطن عزیز کی روایات کے خلاف ہے، آپ کے معاشرے کی روایات جو اچھی روایات ہیں ان کے خلاف ہے، تو پھر یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیے۔ اللہ چاہتا ہے ایک آسائش کی زندگی آپ گزاریں۔ اب اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلام کو اللہ نے عزت دی، مال و دولت دیا، ریل پیل ہو گئی، تو صحابہ نے یہ سوچا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خلیفہ کو کچھ مشورہ دیں کہ اب یہ جو سادگی کی زندگی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اب اگر یہ ناجائز ہوتی تو صحابہ کے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال نہ آتا۔ اچھی زندگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وسائل دے تو آپ اچھی زندگی گزاریں، آپ کے تمام نعمتوں کا اثر، اللہ کی نعمتوں کا اثر آپ کے جسم پر، آپ کی زندگی پر نظر آنا چاہیے۔ لیکن فخر و مباحت اللہ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اپنے آپ اپنے اندر اپنے جامے میں رہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو اچھی گاڑی دے دی ہے تو آپ اس پر فخر نہ کریں، اللہ کی نعمت ہے یہ، وہ جب بھی چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اچھا گھر دیا ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں ہمارے ہاں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جھگیوں میں، پاکستان میں لوگ ہیں جو جھگیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے یہ نعمت ہے، اور اس طرح اس کو ترک نہ کریں کہ آپ بھی اپنے آپ کو کنجوس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ کنجوسی کو، نہ لالچ اور ہرس کو اللہ پسند فرماتا ہے، نہ کنجوسی کو اور بخل کو اللہ پسند فرماتا ہے، بلکہ سعدی فرماتے ہیں بخیل اربود زاہد بحر بر، بہشتی نباشد بحکم خبر۔ بخیل بر کا مالک ہو جائے وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنی اولاد پر خرچ کریں، اچھے طریقے سے خرچ کریں۔ اولاد کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے اس پر بڑا چیک رکھیں اور ان کو وسائل دیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، لیکن ان پر ادب و تادیب کا جو ڈنڈا ہے وہ ان کے سر سے مت ہٹائیے، اتنا ان کو آزاد مت کیجیے کہ پھر وہ دین کو چھوڑ دیں، پھر وہ اخلاق کو چھوڑ دیں، بد اخلاقی اور بے روی کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اعتدال کے راستے پر رہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ہمیں اس راستے پر ہی رہنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مبارک جو فرامین ہیں اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حفظ تو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعائن، اللہ کے رسول نے مجھے 2 برتن عطا فرمائے، علم کے 2 برتن، وعائن، اللہ کے رسول نے مجھے 2 برتن عطا فرمائے، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَسْتُهُ فِيكُمْ، ایک برتن تو میں نے تمہارے سامنے کھول دیا ہے، سب جو اللہ نے اس برتن میں علم ڈالا تھا وہ سب سارے کا سارا جو ہے وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، بتا دیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَسَسْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ یعنی مجرى الطعام، دوسرا جو علم اللہ نے، دوسرا جو برتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا، اگر میں وہ تمہارے سامنے کھول دوں تو پھر میرا گلا جو ہے وہ گلے کٹنا شروع ہو جائے، میرا گلا بھی کٹنا شروع ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع ہو جائے۔
اور وہ یہی علم تھا کہ خلافت کے بعد جو ہے وہ عمارت آ جائے گی، کاٹ کھانے والی عمارت آئے گی، لوگ جو ہے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ اسلام میں جس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے، لوگ اسلام کی اس نہج کو جو خلافت کی نہج ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ ملوکیت کی طرف آ جائیں گے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ مانگتے تھے 60ویں ہجری میں سے، من رأس 60، آپ فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس 60 و امارت الصبیان، اے اللہ میں 60ویں ہجری سے اور بچوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ یزید کا دور تھا اور اس کے واریوں کا دور تھا، بنو امیہ کا دور تھا، جس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بچا دے۔ اللہ نے پھر ان کو 60 ہجری سے پہلی موت عطا کی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے بعض محدثین نے لکھا کہ رسول اللہ نے قیامت تک آنے والے تمام واقعات کو حضرت ابو ہریرہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے تھے کہ کیا ہوگا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا علم لیکن فرمایا تھا کہ یہ چیزیں لوگوں کو بتانی ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بتانی ہیں۔ تو علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں عطا کرتا ہے اس علم کے ذریعے سے عامت الناس کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اور علماء کا، اسکالرز کا اور پڑھے لکھے دانشور لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے معاشرے میں پھیلتی ہوئی بہت ساری پریشانیاں اور مسائل کا جو ہے وہ ریزسٹ کریں، ان کے سامنے کھڑے ہوں تاکہ معاشرہ جو ہے وہ پاک و صاف رہے۔ یہ بہت بڑا ظلم اور انتہا کا خوفناک ظلم ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں اور کالجز میں نشے کی 10 ہزار روپے کی ایک گولی جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں پر، آنے والی نسلوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کو تباہی سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ علم حاصل کریں، علم نافع حاصل کریں، اور ایسا علم جو نقصان دے، ایسا ادارہ جو نقصان دے، اس سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔